یونیورس سرپرائز سے بھرا ہوا ہے اور آسٹرونامرز نے ابھی ایک گراؤنڈ بریکنگ ڈسکوری کی ہے جو ہماری گلیکٹی کی ایوولوشن کی سمجھ کو بدل سکتی ہے۔ ایک پوٹینشیل سپر ماسیو بلیک ہول ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے لارج میگلینک کلاؤڈ میں، جو ایک ڈوارف گلیکسی ہے جو ملکی وے کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ یہ عظیم کاسمک انٹیٹیز صرف بڑے گلیکسیز میں موجود ہوتی ہے۔ ریسنٹ ریسرچ ہارورڈ سینٹر فار ایسٹرو فزکس سے یہ اسامپشن چیلنج کرتا ہے اور یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ چھوٹی گلیکسیز بھی سپر ماسیو بلیک ہولز کو خوش کر سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس ڈسکوری کے سائنس کو ایکسپلور کریں گے، اس کا سگنیفیکنس سمجھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ فیوچر ایسٹرو فزیکل ریسرچ کے لیے کیا مطلب رکھتا ہے۔ ہائپر ویلاسٹی سٹار سب سے فیسینیٹنگ سیلیشیل فینامنا میں سے ایک ہے۔ یہ سٹار بہت تیزی سے موو کرتے ہیں، اکثر 1000 کلومیٹر پر سیکنڈ سے بھی زیادہ سپیڈ ہوتی ہے، جو کہ ان کو اپنی ہوم گلیکسی کے گریویٹیشنل پول سے نکالنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ملکی وے کے زیادہ تر سٹار صرف 100 کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے چلتے ہیں۔ ہائپر ویلاسٹی سٹارز ایکسٹراڈنری آبجیکٹس ہیں جو اسٹڈی کے لائق ہے۔ آسٹرونامرز نے سب سے پہلے ہائپر ویلاسٹی سٹارز کو 2005 میں آئیڈینٹیفائی کیا تھا اور تب سے لے کر اب تک قریب 1000 ایسے سٹارز کیٹلاگ کیے جا چکے ہیں۔ ان کے ایجیکشن کی سب سے مشہور وجہ ہیلز میکینزم ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب ایک بائنری سٹار سسٹم یعنی دو سٹارز جو ایک دوسرے کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں کسی سپر ماسیو بلیک ہول کے بہت قریب چلا جائے۔ اس وقت کی بڑی گریویٹیشنل فورس ایک سٹار کو کیپچر کر لیتی ہے اور دوسرے سٹار کو گلیکسی سے باہر تھرو کر دیتی ہے۔ پہلے ایسٹرونامرز یہ سمجھتے تھے کہ زیادہ تر ہائپر ویلاسٹی سٹارز ملکی وے کے سینٹر سے آئے ہیں جہاں ہمارا اپنا سپر ماسیو بلیک ہول موجود ہے، لیکن نئے ریسرچر نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ کچھ سٹارز لارج میگلینک کلاؤڈ سے ایجیکٹڈ ہو سکتے ہیں۔ یہ ریوولوشن اس لیے امپارٹنٹ ہے کیونکہ یہ امپلائی کرتا ہے کہ وہاں کوئی بہت پاورفل گریویٹیشنل فورس موجود ہے جو شاید ایک سپر ماسیو بلیک ہول ہو سکتا ہے۔ ہائپر ویلاسٹی سٹارز کے اوریجنز کا پتہ لگانا ایسٹرو فزکس کے لیے کروشیل ہے۔ ان کا ٹریک انالائز کر کے سائنٹسٹ یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ کوئی چھپی ہوئی گریویٹیشنل فورس وہاں موجود ہے۔ اگر زیادہ تر ہائپر ویلاسٹی سٹارز کا سورس LMC نکلا تو یہ بہت سٹرانگ انڈیکیشن ہوگا کہ وہاں ایک ماسیو بلیک ہول ہے جو ہماری گلیکٹک ایوولوشن کی سمجھ کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ ہائپوتھیسس ایکسٹینسو ڈیٹا انالائسس پر بیسڈ ہے۔ ہارورڈ سینٹر فار ایسٹرو فزکس کا ایک ٹیم جسے ہاں لیڈ کر رہی ہے، اس نے یورپین اسپیس ایجنسی کا گیگا مشن کا ڈیٹا یوز کیا ہے تاکہ 21 ہائپر ویلاسٹی سٹارز کی موشن کو ٹریک کیا جا سکے۔ یہ پہلے ملکی وے کے سینٹر سے نکلے ہوئے سمجھے جا رہے تھے، لیکن ان کی ٹریجیکٹریز لارج میگلینک کلاؤڈ کی طرف پوائنٹ کر رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں ایک بہت بڑا گریویٹیشنل فورس ہے، شاید ایک سپر ماسیو بلیک ہول۔ ریسرچرز کا اندازہ ہے کہ یہ بلیک ہول 250,000 سے 1 ملین سولر ماسز کا ہو سکتا ہے، جو بڑے گلیکسیز کے سپر ماسیو بلیک ہولز کے ساتھ میچ کرتا ہے، لیکن یہ بات ان پریسیڈنٹڈ ہے کہ یہ ایک ڈوارف گلیکسیز میں پایا جائے۔ یہ ڈسکوری پرانی تھیوری چیلنج کرتی ہے جو کہتی تھی کہ صرف بڑے گلیکسیز میں سپر ماسیو بلیک ہولز ہوتے ہیں۔ یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ ان کا فارمیشن ایک اور بھی وائڈ اسپریڈ اور فنڈامنٹل پروسیس ہو سکتا ہے۔ ہائپر ویلاسٹی سٹار کی ہائی سپیڈ کا الٹرنیٹیو ایکسپلینیشن سپر نووے یا ہائی انرجی ایسٹرو فزیکل ایونٹس ہو سکتی تھی، لیکن جو اسپیسیفک پیٹرن آبزرو کیا گیا ہے وہ اسٹرانگلی سپورٹ کرتا ہے کہ یہ ایک سپر ماسیو بلیک ہول کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ ہائپوتھیسس اور بھی کمپیلنگ ہو جاتا ہے اور اب زیادہ آبزرویشنل اسٹڈیز کی ضرورت ہے تاکہ اس بلیک ہول کی ایگزسٹنس اور کیریکٹرسٹکس کنفرم کی جا سکے۔ یہ ڈسکوری ایسٹرو فزکس پر بہت گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔
خاص کر ہماری گلیکسی ایوولوشن کی انڈرسٹینڈنگ پر اب تک سپر ماسیو بلیک ہول صرف بڑے گلیکسیز تک محدود سمجھے جاتے تھے، لیکن اگر ایک دوارف گلیکسی جیسے LMC میں بھی ایسا بلیک ہولز ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی گلیکسیز میں بھی ایسا بلیک ہولز ہو سکتے ہیں جو ہمارے گلیکسی فارمیشن اور ایوولوشن کی ماڈلز کو فنڈامنٹلی چینج کر سکتا ہے۔ الٹرا کمپیکٹ دوارف گلیکسی جیسے M60 UCD1 میں بھی سپر ماسیو بلیک ہولز پائے گئے ہیں جو ان گلیکسیز کے ٹوٹل ماس کا ایک سگنیفیکنٹ فریکشن ہوتے ہیں۔ یہ سوگیسٹ کرتا ہے کہ کچھ کمپیکٹ دوارف گلیکسیز اصل میں بڑے گلیکسیز کے بچے کچھ حصوں سے بنے ہیں جو وقت کے ساتھ اسٹرپ ہو گئے۔ ڈارک انرجی اسپیکٹروسکوپک انسٹرومنٹ DESI کے ذریعے ریسرچرز نے کچھ انٹرمیڈیٹ ماس بلیک ہولز بھی دوارف گلیکسی میں ڈیٹیکٹ کیے ہیں جو اسٹیلر ماس اور سپر ماسیو بلیک ہولز کے درمیان کا گیپ بریج کرتے ہیں۔ کچھ کیسز میں بلیک ہول دوارف گلیکسیز کے سینٹر میں نہیں پائے گئے، جو یہ دکھاتا ہے کہ شاید یہ کسی پاسٹ گلیکٹک مارجر یا انٹریکشن کا نتیجہ ہو سکتے ہیں۔ یہ ٹریڈیشنل آئیڈیا کو چیلنج کرتا ہے کہ بلیک ہول صرف گلیکسیز کے بیچ میں ہی پائے جاتے ہیں۔ اگر لارج میگلینک کلاؤڈ میں ایک سپر ماسیو بلیک ہول ہے تو یہ آنے والا وقت میں ملکی وے کے ساتھ اس کی انٹریکشن پر اثر ڈال سکتا ہے۔ آسٹرونامرز کا اندازہ ہے کہ اگلے 2.4 بلین سالوں میں لارج میگلینک کلاؤڈ ملکی وے کے ساتھ مارچ ہو جائے گا۔ اگر وہاں ایک سپر ماسیو بلیک ہول ہے تو یہ مارجر کے پروسیس کو بدل سکتا ہے، نئے سٹارز کی فارمیشن کو ٹریگر کر سکتا ہے اور گلیکسی کی سٹرکچر کو ایوالو کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اس ان ایکسپیکٹڈ ڈسکوری نے دکھایا ہے کہ سپر ماسیو بلیک ہول صرف بڑے گلیکسیز تک محدود نہیں ہے۔ ایڈوانس آبزرویشنل ٹول جیسے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ اور نیکسٹ جنریشن ریڈیو ٹیلیسکوپ بہت مددگار ثابت ہوں گے تاکہ ایسے بلیک ہولز اور بھی دوارف گلیکسیز میں ڈیٹیکٹ کیے جا سکے۔ فیوچر مشن سے یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ ایسے بلیک ہولز کتنے عام ہیں اور یہ ہمارے ماڈلز کو کیسے ریفائن کر سکتے ہیں۔ سیمولیشن اور تھیوریٹیکل اسٹڈیز بھی ضروری ہوں گی تاکہ یہ دکھا جا سکے کہ یہ آبجیکٹس وقت کے ساتھ کیسے ایوالو کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل دبائیں تاکہ مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ کنٹینٹ آپ کو ملتا رہے۔ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا چھوٹی گلیکسیز میں اور بھی سپر ماسیو بلیک ہولز ہو سکتے ہیں؟